دیجئے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو فلاں چیز بتا دیجئے۔ تو ان کا حضور کے پاس آ کر کے اس طرح سوال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کافروں کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی غیب کی خبریں جانتا ہے۔ صحابہ کی تو بات چھوڑیں، صحابہ میں تو کبھی یہ بات ڈسکشن میں آئی نہیں، لیکن 14 صدیوں کے بعد امت اس حال سے گزر رہی ہے کہ ان میں بھی کچھ بنام علماء ایسے لوگ آئے جنہوں نے باضابطہ فرقوں کی بنیاد رکھی اور کتابوں میں لکھ مارا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی یا دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو 1400 سال کے بعد بعض مولوی کہلانے والے حضرات نے لکھ دیا یا گڑھ لیا اور امت کو اسی بات پر پریشان کر دیا، جماعتیں پیدا ہو گئی۔ لیکن میرے عزیزو، ہم جو آج تک عقیدے پر ہیں الحمدللہ یہ وہی ہے جو 14 صدیاں پہلے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ وہ اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ قرآنی آیات بھی اس بات کی شاہد ہیں۔ چند ان کے جو اعتراضات ہیں، میں آج پوری علمی گفتگو آپ سے کروں گا، تھوڑا ذہن کو تیار رکھیں، دلائل کو بھی سمجھیں، اس لیے کہ صرف سنی سنائی بات پر یقین کر لینا یہ سنی کی عادت نہیں ہونی چاہیے، دلائل کی روشنی میں بات کریں۔ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں میں ان کے اوپر آتا ہوں، ابھی آتا ہوں، لیکن صحابہ کا پہلے عقیدہ کیا ہے یہ تو میں بتا دوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور وہ غریب صحابی تھے۔ وہ گھر سے یہ سوچ کر کے نکلتے ہیں ان کی والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور غربت بہت زیادہ تھی، تنگ دستی تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں گھر سے یہ نکلا کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں چیزوں کی دعا کرا لوں، میرے ماں باپ کی مغفرت کی دعا ہو جائے، میرے مال میں برکت کی دعا ہو جائے۔ وہ آئے مسجد نبوی شریف میں، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ عصر کے بعد بڑے بڑے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جانے کا موقع ہی نہیں ملا، اور یہ کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہو سکی سب سے آگے بڑھ کر کے میں اپنا مدہ رکھوں۔ مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب پڑھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر جلسہ ہوا، لیکن پھر صحابہ گھیر لیے۔ یہ کہتے ہیں مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، دور کھڑا رہا۔ عشاء ہو گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کے بعد اپنے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحابی کہتے ہیں آخر تک مجھے بولنے کا موقع نہیں ملا، سوچا کہ دروازہ کھلنے سے پہلے ایک بار موقع مل جائے میں بات کر لوں۔ یہ سوچتے ہوئے پیچھے ہاتھ باندھے چلے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں، دروازے کے قریب پہنچے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پلٹ کر کے دیکھتے ہیں اور اس صحابی سے کہتے ہیں جا اللہ تیرے والدین کی مغفرت فرما ہے، اللہ تیری غریبی اور تنگ دستی کو دور فرما ہے، ملی وہ مراد بھی جو کہہ نہ سکا لب سے، میرے سکوت پر بھی میرے شاہ کی نظر گئی۔ عزیزان گرامی، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بولنے کی ابھی نوبت بھی نہ آئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی بات کی دعا میرے لیے فرمائی جس بات کا میں گھر سے سوچ کر کے نکلا تھا۔ تو یہ صحابہ کا ایمان بھی تھا، یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ اب اور دوسرے صحابہ کی بات میں بتاؤں، جنگ تبوک کے موقع پر، جنگ تبوک بڑی سخت جنگ ہوئی ہے اور مدینے سے تقریباً 800-900 کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے تبوک۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے کے سارے جتنے بھی جوان تھے سب سے کہا تھا کہ اس جنگ میں شریک ہو جائیں۔ سب نکلے، 3 صحابہ پیچھے رہ گئے، اس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں مجھے کچھ ہوا تو نہیں تھا، ابھی جاؤں گا تبھی جاؤں گا، جیسے لوگ جماعت میں شریک ہونے کے لیے کاہلی کر جاتے ہیں آج کے زمانے میں۔ صحابہ کو تمثیل یا تشبیہ نہیں دے رہا، لیکن وہ صحابی کہتے ہیں میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ کوئی عذر نہیں تھا، لیکن میں سوچا کہ ابھی صبح جا کر کے جماعت میں مل جاؤں گا۔ صبح ہوئی، صحابہ کی صفیں لگی، نکلنے کا وقت آ گیا۔
انہوں نے یہ سوچا تھوڑا گھر میں آرام کر لیتا ہوں، دوپہر تک مدینے کے باہر ہی رہیں گے، جلدی سے جا کر کے مل لوں گا۔ وہ جماعت مدینے سے باہر بھی چلی گئی، سوچتے سوچتے شام ہو گئی اور یہ نہیں گئے۔ اس طرح 3 صحابہ مدینے میں رہ گئے ہیں، اور جنگ تبوک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی، وہاں سے واپسی ہوئی، آنے کے فوراً بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 3 کو طلب کیا۔ اب ان کی باتیں سنیں۔ حضرت کعب بن مالک ہیں اس میں، یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بلوایا، اور حضور کی عادت کریمہ تھی، سب سے پہلے پوچھتے تھے کوئی عذر تھا تمہارے پاس، نہ آنے کی کوئی وجہ تھی؟ اب اس صحابی کی بات سنیں، کہتے میں چاہتا تو کچھ نہ کچھ بات گڑھ لیتا کہ گھر کا کام کاج آ گیا تھا، بچے بیمار تھے، جائیداد کا مسئلہ تھا، کچھ تو کہہ دیتا۔ حضرت کعب کہتے ہیں، یہ الفاظ ہیں ان کے، میں کچھ بہانہ کر لے جاتا، لیکن اس کے پاس کیا بہانہ کروں جو دلوں کی حالات بھی جانتا ہے، جو دلوں کی بھی خبر رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں صحابی رسول کہ میں کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں، عذر تو کچھ نہیں تھا، سستی اور کاہلی نے مجھے دور رکھا۔ تینوں کا یہی معاملہ تھا۔ بہرحال یہ معاملہ الگ ہے، کسی دوسرے وقت عرض کروں، یہ لمبی حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کا بائیکاٹ کیا 40 دن تک۔